قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو یا آئندہ کل کا دن یا آخری ہو۔ اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت، عزت و صحت اور اعمال صالحہ کے ساتھ آنے والے سالوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سال ہماری زندگی کے گزرے ہیں آنے والے سال اس سے بہتر اعمال صالحہ کے اعتبار سے بنائے، ایسے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ خیر، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور اس کے پہلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے 25 سے 30 منٹ کا، تو اس مختصر وقت کے اندر مختصر بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ حق بات کہنے کی توفیق دے، اور اس سے جو نصیحت حاصل کرنی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش کے اشراف میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت ہو یا اسلام کے لانے سے پہلے کا وقت ہو، آپ کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ہمیشہ سفیر قریش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اور پڑھے لکھے لوگ کو بڑی عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اور بڑی عجیب بات سمجھی جاتی تھی، تو یہ چند گنے چنے پڑھے لکھوں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نہ اس وقت مدرسے تھے نہ یونیورسٹیاں تھیں، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بشارت بھی سنائی تھی۔ ذرا اندازہ لگائیے اس بات کا کہ ایک ہے مقام ولایت اور ایک ہے مقام نبوت، ان دونوں کے درمیان کے اندر ایک ہے مقام محدثیت۔ کیا ہے؟ مقام محدثیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام محدثیت پر فائز تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث گزرے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محدث جو فن حدیث کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی حق بات کا الہام کرے، اسے کہا جاتا ہے محدث۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہر امت میں محدث گزرے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کعبے کے اندر داخل ہوا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، دیکھا کہ ہر طرف بت ہے، اندر بھی بت، باہر بھی بت، صفا پر بھی بت، مروہ پر بھی بت، جہاں جائے زمزم یعنی زمزم کا کنواں ہے وہاں بھی بت، ہر جگہ بت ہی بت تھے۔ ہم لوگ وہاں گئے، رات کا وقت ہو گیا، سارے لوگ سو گئے، میں بھی سو گیا۔ کچھ دیر ہوئی کہ
کہ ایک آواز آئی جس آواز کی وجہ سے سارے لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے بھاگ گئے، ڈر کے مارے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر تو پہلے ہی سے بہادر تھے، تو آپ وہاں سے بھاگے نہیں بلکہ وہیں اس کی جستجو کے اندر رہے کہ یہ آواز آئی کہاں سے۔ آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں واپس لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ عجیب بات ہے کہ ایک فصیح اللسان کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی آدمی وہاں پر نظر آ رہا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سے یہ بات ان کے ذہن کے اندر گھوم رہی تھی کہ کچھ عرصہ گزرا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر پہنچی ہے تو آپ کو پہلی آواز اور یہ آواز دونوں سمجھ میں آ گئی، لیکن اس وقت بھی حضرت عمر ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، پختہ ارادے والے تھے، مضبوط تھے، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی غرض سے رات کو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب تلاوت کر رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ میرے محبوب نماز کے اندر سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو سنا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جو قریش کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا شاعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا شاعر ہے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ شاعر معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر پہنچے وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ کیا کہا؟ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یعنی یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑا کاہن معلوم ہوتا ہے، کہ میرے دل کے اندر جو خیال آیا وہ بھی اسے پتہ چل گیا، تو بڑے کاہن معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے کہ اللہ کے محبوب نے کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ ہاں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، یہ تو آسمان سے نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میرے دل کے اندر اسلام بیٹھ گیا تھا، میرے دل کے اندر اسلام بیٹھ گیا تھا۔ قرآن تو قرآن ہے، وہ اپنا اثر چھوڑ کر ہی رہتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی تلاوت محمد رسول اللہ کر رہے ہو تو پھر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو خیر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام تو اسی وقت ہی میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا، لیکن ابھی بھی میں اسلام میں نے قبول کیا نہیں تھا کہ واقعہ بہن کا پیش آیا، جو مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کا اور اسلام لانے کا، یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا مختلف روایت میں دو باتیں پائی جاتی ہے کہ اس وقت حضرت عمر نے سورہ حدید کی آیت کریمہ سنی، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ سنی۔ خیر جب حضرت عمر نے اپنے بہن کے گھر پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا تو اب پکا ارادہ کر لیا کہ اب اسلام قبول کر لینا ہے۔ تو فرمایا اپنی بہن سے کہ محمد رسول اللہ کے دربار میں مجھے پہنچا دیجئے۔ تو اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ عمر بشارت ہو تجھے، خوشخبری ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کس بات کی مجھے بشارت اور خوشخبری؟ تو حضرت خباب فرمانے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی، میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک روایت کے اندر دو نام ہیں، عمرو بن ہشام کا بھی ہے، ایک روایت کے اندر صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔
تو فرمایا میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہم مانگتے ہیں، ایک اللہ کے اولیاء مانگتے ہیں، لیکن ایک مانگنا محمد رسول اللہ کا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ سے کیا مانگا؟ حضرت عمر کو مانگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی نے مکۃ المکرمہ میں دو چیزیں مانگی۔ ایک چیز تو مانگی، کعبہ مانگا، کیونکہ پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر نماز پڑھی جاتی تھی نا، ہمارا قبلہ اول وہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ کیا بن جائے؟ بیت اللہ بن جائے، کعبہ بن جائے۔ تو اللہ سے مانگا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے محبوب سے کہا گیا کہ اب آپ کا قبلہ کون سا رہے گا اور قیامت تک قبلہ کون سا رہے گا؟ بیت اللہ۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ جس طریقے سے کعبۃ اللہ کو اللہ کے رسول نے مانگا تو اس کی برکت اور اس کا فائدہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بھائی اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بھی قیامت تک فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ میرے محبوب کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اب محمد رسول اللہ کے دربار میں جانا چاہیے، تو پوچھا کہ میرے محبوب کی ملاقات کہاں ہوگی؟ کہا گیا دار ارقم کے اندر ہوگی۔ اب دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت اسلام کمزور تھا، صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسلام کو علی الاعلان ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دار ارقم پر پہنچ کر جب دستک دی گئی تو اندر جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عمر، اور وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ ہے، مسلح ہے۔ ڈر گئے کیونکہ حضرت عمر کا غصہ اتنا مشہور تھا۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے، صحابہ میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ بھی بڑے بہادر تھے، تو حضرت حمزہ نے کہا میرے محبوب کی اجازت لے لو، اگر اللہ کے رسول اجازت دے دے تو دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر کھیر کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم اس کا استقبال کریں گے، ورنہ انہی کی گردن سے ان کے سر کو الگ کر دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت حمزہ بھی بڑے بہادر تھے، اور حضرت حمزہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے چند روز پہلے ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت ایک مرتبہ بات یہ چل رہی تھی کہ ابو جہل حرم کے اندر بیٹھ کر دار الندوہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت حمزہ کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے گستاخانہ کلمات کہے۔ حالانکہ حضرت حمزہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن میرے محبوب حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں۔ تو بھتیجے کی جانب سے قرابت کی وجہ سے آپ کا جسہ اور جوش بڑھ گیا۔ یہ ہے قرابت داری، کہ کوئی رشتہ دار کو کچھ کہہ جائے یہ گوارا نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہم نے رشتے ناتے سب کچھ توڑ پھوڑ کر ایک طرف رکھ دیے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حمزہ کو ایک جوش آ گیا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسے کلمات کہے۔ پتہ تحقیق کی کہ ابو جہل کہاں ہے، تو کہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے، اور وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہیں پر حضرت حمزہ تشریف لے گئے، اور حضرت حمزہ نے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے محمد کے بارے میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ تو اس وقت ابو جہل کہنے لگا حمزہ تم بھی پھر گئے، حالانکہ اس وقت حضرت حمزہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ حمزہ تم بھی پھر گئے۔ اپنی تلوار کو الٹا کر دیا، حضرت حمزہ نے فوراً وار لگا دیا ابو جہل کے اوپر۔ ایسا زبردست وار لگایا ہے کہ چہرہ بہرہ سب کچھ زخمی ہو گیا، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی حضرت حمزہ پر اٹیک کرنے کی۔ بڑے بڑے سردار تھے مشرکان مکہ کے، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی، سب خاموش ہو گئے، سب چوپ چاپ ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور اللہ کے محبوب کے دربار میں پہنچے، اور یہ خبر سنائے میرے محبوب آپ کی جس نے گستاخی کی اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کر کے آیا ہوں، یعنی ابو جہل کو اس طریقے سے مار کے آیا ہوں۔ تو
حمزہ یہ سوچ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد رسول اللہ خوش ہوں گے. کیا سوچ رہے تھے؟ کہ محمد رسول اللہ خوش ہوں گے. تو اللہ کے محبوب کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار ظاہر ہوئے نہیں. تو حضرت حمزہ نے فرمایا اللہ کے محبوب میں یہ کام انجام دے کر آیا پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں اس پر. تو میرے محبوب نے فرمایا حمزہ میں خوش نہیں ہوں اس بات پر. تو کہا آپ خوش کس بات پر ہے؟ تو کہ چچا ایمان قبول کر لو, یہ آخرت کا مسئلہ ہے, یہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہ معاملہ دنیا کا ہے, وہ آخرت کا مسئلہ ہے. ایمان قبول کر لو میں خوش ہو جاؤں گا. اسی وقت حضرت حمزہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضرت حمزہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے. اب جیسے ہی حضرت حمزہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے, ابھی دار ارقم کے اندر ہے, یہاں حضرت عمر نے دستک دی. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولا گیا, میں اندر گیا, محمد رسول اللہ نے میرے قمیص کا گریبان پکڑا اور مجھے کہا عمر اب بھی تم اسلام کو قبول نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے محبوب نے یہ دعا دی اے اللہ عمر کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ وانک, کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا, ایسے ہی جتنے صحابہ اندر موجود تھے سارے کے سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی جاری, وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. حضرت عمر کے جسم پر کپ کپی آ گئی, جسم کانپنے لگا اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. یہ کہنا تھا کہ ہر طرف صدائے مرحبا گونجی, فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. صحابہ سارے کے سارے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے آسمان پر فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. پتہ چلا زمین میں صحابہ نے خوشی منائی, آسمان پر فرشتوں نے خوشی منائی. ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا, اسی لیے کسی ایک مصنف جو انگریز ہے اس نے کلمہ بڑا عجیب کہا اور کہا کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. ہاں یہ انگریز مصنف کہہ رہا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی چند ہی وقت گزرا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اب دار ارقم میں صفیں لگنی والی تھی تو حضرت عمر نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہے اور وہ باطل پر نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر ہم حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ کیا معاملہ کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے کعبۃ اللہ میں عبادت کرے اور ہم حق پر ہوتے ہوئے کمرے میں بند ہو کر عبادت کرے؟ نہیں, چلیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا ہوگی تو بیت اللہ میں ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. کہا حضرت حمزہ سے, حضرت عمر نے حمزہ ایک صف کے آگے تم رہو اور ایک صف کے آگے میں رہا ہوں, اگر کسی کی عورت کو بیوہ کرنا ہو تو عمر کے راستے پر آئیں گے. گئے, اسی وقت گئے. ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک صف میں آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جا رہے ہیں, کافر دیکھ رہا ہے, دشمن اسلام دیکھ رہا ہے, لیکن کسی کو بھی روکنے کی ہمت ہوئی. یہ دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات بیان فرمائی. 3 کلمات کہے حضرت نے, لیکن ایسے جامع کلمات کہے
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی. یہ اسلام کی فتح تھی. دروازے کھل گئے, بیت اللہ کا دروازہ عبادت کے لیے کھل گیا, اور آپ کا ہجرت کرنا یہ اللہ کی مدد تھی, اور آپ کی خلافت جو ہے وہ اسلام کے لیے رحمت تھی کہ جتنا اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کی خلافت میں پھیلا ہے ایسا نہیں پھیلا. ہاں, ہجرت بھی کی تو بڑی ہمت سے کی, لوگوں نے چھپ چھپ کر ہجرتیں کی, کسی کو پتہ نہ چلا, اس طریقے سے نکل گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو بیت اللہ کے اندر آئے, طواف کیا, نماز ادا کی, اور جتنے سرداران قریش تھے ہر ایک کے گھر پر گئے اور دستک دی. کہا کیوں آئے ہو عمر؟ کیونکہ میں کل ہجرت کرنے والا ہوں. کیا کہا؟ میں کل ہجرت کرنے والا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے چھپ کر ہجرت کر دی. اگر کسی کو اپنے بازوؤں کی طاقت دکھانے کا شوق پیدا ہو رہا ہو تو مجھے حرم میں نہ چھیڑنا, کیونکہ حرم کے اندر لڑائی کرنا, حرم کے باہر آ جانا, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, تو عمر کو ہجرت سے روک دینا. یہ اتنے بہادر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے ہجرت بھی اسی طریقے سے کی. الغرض میرے کہنے کا مقصد و خلاصہ, وقت جا رہا ہے, کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ دیا, ساتھ ساتھ میں حضرت عمر کو جنت کی بشارت بھی سنائی تھی. ساتھ ساتھ میں, یہ بخاری کی روایت ہے, ساتھ ساتھ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر حضرت عمر کا سونے کا محل جنت کے اندر دیکھا ہے. اتنا ہی نہیں, صرف جنت ہی کی بشارت نہیں سنائی, صرف محل ہی کا تذکرہ نہیں کیا, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر تجھے شہادت نصیب ہوگی. شہادت کی بھی فضیلت, شہادت بہت اونچا مقام ہے, معمولی مقام نہیں ہے. اور یہاں حضرت عمر خود دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. اے اللہ تیرے راستے کی شہادت بھی چاہتا ہوں اور محمد رسول اللہ کے شہر میں موت بھی چاہتا ہوں. واقعہ یہی ہوا, آپ کی دعا بھی قبول ہوئی, اللہ کے محبوب نے دعا بھی دی تھی, شہادت نصیب ہوگی, یہ فرمایا تھا بھی. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جس کا نام فیروز تھا اور جس کو لولو ابو لولو کہا جاتا تھا, یہی لولو ابو لولو یہ حضرت عمر کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا تھا. اور خاص طور پر تو اس وقت جب حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا نا, تو یہ مجوسی تھا, تو اس کے ہم مذہب والے تھے, ایران والے ہم مذہب والے تھے, اس لیے جب ایران فتح ہوا تو یہ بہت ہی جل رہا تھا. اور جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ٹیکس عائد کیا تھا وہ صرف 2 درہم کا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عمر, مغیرہ میرے مالک نے جو مجھ پر ٹیکس لگایا ہے بہت ہی زیادہ لگایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنا لگایا ہے؟ کہا 2 درہم. فرمایا تو کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے اپنے کاموں کی فہرست بیان کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت ہی کم ٹیکس ہے, میں اس کے بارے میں مغیرہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اب اس کے دل کے اندر عداوت بیٹھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ابو لولو سے کہا تھا, ابو لولو میں نے سنا ہے کہ تو چکی بہت اچھی بناتا ہے, میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے. تو اس وقت ابو لولو کہنے لگا, یہی فیروز کہنے لگا, اے امیر المؤمنین میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق اور مغرب دونوں میں ہوگی. اس کا اشارہ تھا کہ میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے, اور آپ نے کہا بھی لوگوں سے کہ یہ غلام مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, کیونکہ آپ تو بڑے بصارت والے تھے. ہاں, فوراً پہچان گئے. لیکن خود امیر المؤمنین ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ غلام مجھے دھمکی دے رہا ہے, پھر بھی گرفتاری نہیں کروائے. کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے کہ جب تک ظلم واضح نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے وہاں تک کسی کو سزا دے سکتے نہیں ہے. ہوا بھی ایسا, وقت آیا آپ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے اندر اللہ صفے درست کروائی, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اور قرات شروع ہوئی. یہی مجوسی غلام ابو لولو جو زہر میں ملا ہوا نیزہ لے کر آیا تھا چھپایا ہوا,
جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات شروع کی، پے در پہ وار کرنے شروع کر دیے، حضرت عمر وہیں خون سے لت پت ہو کر مصلی پر گر گئے۔ لیکن اب ذرا سوچیں، یہاں مجھے اور آپ کو ایک سبق لینا ہے۔ نماز فجر ہے، حضرت عمر پر وار ہو رہا ہے، حضرت عمر خون کے اندر لت پت ہے، اسی حالت کے اندر مصلی پر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا اور اشارہ کر دیا کہ نماز مکمل کیجئے، نماز مکمل کیجئے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کو بھی، کہ صحابہ نے بھی امیر المؤمنین تڑپ رہے ہیں اور خون سے بالکل لت پت ہے، لیکن صحابہ نے پہلے نماز کو مکمل کیا، پہلے نماز کو، یہ ہے نماز۔ لیکن آج کا نوجوان بستر پر بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے، تجارت میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر ذرا دیکھیے تو صحیح، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زید مجدہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنا برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ اور بعض بیماری تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان 24 گھنٹے ناپاک رہتا ہے، 24 گھنٹے۔ حضرت فرماتے اس وقت بھی نماز معاف نہیں، ناپاکی کے حالت میں بھی نماز پڑھو، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھو، نماز معاف نہیں۔ ستر عورت شرائط نماز میں سے ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی کو اتنا کپڑا نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپا سکے، بالکل برہینہ ہے، نماز کا وقت آ گیا اور اس کے پاس لباس نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھو، یہ ہے نماز۔ لیکن آج ہم نے نمازوں کو بالکل یعنی کہ معمولی عذر پر ہماری نمازیں کیا ہو رہی ہے بھائی، چھوٹ رہی ہے۔ تو یہاں صحابہ نے نماز کو مکمل کیا، جیسی نماز مکمل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے، مسجد نبوی میں کوہرام برپا ہو گیا، صحابہ نے فوراً ایک طبیب کو بلایا، آپ کو اپنے گھر کی طرف لے جایا گیا۔ طبیب آیا، مدینہ کا مشہور و معروف طبیب آیا، لیکن دوا پلائی لیکن زخموں سے نکل گئی۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوا کا کام ختم ہو گیا، دعا کا کام شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی نا، شہادت کی، کہا کہ اب دعا کا کام شروع ہو گیا۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا بیٹے قریب آؤ، اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ایک درخواست کر دو کہ محمد الرسول اللہ کے قریب سونا چاہتا ہوں، چند ہاتھ جگہ دے دے کہ میرا مدفن وہ مبارک جگہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر عرض کیا والد محترم کی یہ درخواست ہے۔ امی عائشہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے والد محترم کے پاس، کہا اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے مدفن کی اور وہاں سونے کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زخمی حالت کے اندر سجدے کے اندر گر گئے اور کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ مقام عطا فرمایا، یعنی ایسی اہم جگہ عطا فرمائی جو دنیا کی دوسری جگہ سے ایسا مقام نصیب ہوا۔ یہاں یہ بات ہو گئی، اب مرض بڑھتا جا رہا تھا، حضرت عمر سمجھ گئے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہا کہ میری موجودگی کے اندر خلافت طے کر دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ کتنے آدمیوں کا؟ ذرا غور سے سنا، کتنے آدمیوں کا انتخاب کیا؟ 6 آدمی، ایک حضرت عثمان، دوسرے حضرت علی، تیسرے حضرت طلحہ، چوتھے حضرت زبیر، پانچویں حضرت سعد بن ابی وقاص اور چھٹے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان 6 ناموں کا انتخاب کیا اور کہا کہ ان 6 آپس میں مل جائے اور ان 6 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اب ذرا دیکھیں موت کا وقت قریب ہے، اس وقت بھی اتباع رسول کی کتنی اہمیت ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی حیاتی کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ جو 6 نام دیے نا میں نے، آپ نے کتنے صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی بھائی؟ 10 صحابہ کو۔ تو حضرت ابو بکر تو چلے گئے تھے، تو کتنے بچے؟ 9۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی شہید ہو گئے تھے، اب کتنے بچے؟ 8۔ حضرت عمر خود جا رہے ہیں، تو اب کتنے بچے؟ 7۔ لیکن حضرت سعید کو آپ نے باقی رکھ دیا، 6 کا انتخاب کیا، سعید کو باقی رکھا۔ کیوں سعید کو باقی رکھا؟ اس لیے باقی رکھا کہ سعید میرا چچا زاد بھائی ہے،
سعید میرا چچازاد بھائی ہے، اور میرے نبی نے جب خلافت کا انتخاب، میرے نبی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچازاد بھائی تھے تو ان کو ترجیح نہیں دی تھی، لہذا میں بھی اتباع محمد میں ترجیح نہیں دیتا۔ یہ اتباع تھا، یہ اتباع تھا۔ ان چھوں کا انتخاب کر دیا، یہ باڈی قائم ہو گئی، یہاں باڈی قائم ہو رہی ہے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے واپس فرمایا اور وصیت کی، بیٹا میرے پر جتنا قرض ہے جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں سے ادا کر دینا۔ پتہ چلا کہ شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہے، ورنہ شہادت تو وہ مقام ہے کہ ابھی خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے نا، گرتا زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے جنت میں اللہ اس کا مقام دکھا دیتا ہے، لیکن قرض معاف نہیں شہید کا بھی، قرض۔ لیکن آج ہم نے ایک عادت بنا لی ہے، قرض لیا دینے کا ارادہ ہی نہیں، دینے کی نیت ہی نہیں، واپس لوٹانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور پکی نیت کرتا ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں گا تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہاں تو قرض معاف نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جو کچھ میں چھوڑ گیا ہوں اس میں سے قرض ادا کر دینا، اگر اس میں سے نہ ہو تو قبیلہ عدی سے میری درخواست کرنا کہ میرے ابا کے قرض کو ادا کر دیا۔ دیکھیے قرض کی اہمیت۔ ہاں بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، اور بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی استطاعت دی ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے، تو بھائی کا قرض ادا کر دے، بیوی کا قرض ادا کر دے، اپنے مرحوم کا قرض ادا کر دے، تاکہ آخرت کے بڑے بوجھ سے وہ کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو خیر کہا قبیلہ عدی سے لے لینا، اور اگر قبیلہ عدی سے بھی میرا قرض ادا نہ ہو تو قبیلہ قریش سے کہنا، قبیلہ قریش سے کہنا میرے قرض کو ادا کر دے، لیکن بیٹا اس کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا، اس کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ 3 دن اسی بیماری میں رہے، یعنی اسی وار کے اندر اور اسی حالت میں رہے۔ آخر سن ہجری 24 تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی، سنیچر کا دن تھا۔ آج جمعہ ہے، آج 29ویں تاریخ ہے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اگر چاند آج نظر آ گیا تو کل پہلی محرم ہے اور سنیچر کا دن ہے۔ سنیچر کے دن پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نیا کیلنڈر کی پہلی ہی تاریخ کس سے شروع ہوئی؟ کہو نا، شہادت سے، قربانی سے۔ یہ اشارہ کر رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے، اے ایمان والو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہیں جان مال سب کی قربانی دینی ہو تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے، اپنے مالوں کی قربانی دینے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ تیار رہنا چاہیے۔ تو ہمیں ہمارا نیا سال یہ دعوت دے رہا ہے، دوسروں کا نیا سال جو دعوت دے رہا ہو، لیکن ہمیں اپنا نیا سال یہ دعوت دے رہا ہو کہ ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہو۔ سمجھ گئے اشارہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔